آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح احمد ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید اختر فلاحی ہیں۔ اسلام صرف عبادات یا عبادت گاہوں تک محدود دین نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس دین کامل نے جہاں والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق بیان کیے، وہیں پڑوسی کے حقوق کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے خیر خواہ ہو، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اسے کسی بھی قسم کی ایذا نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَجَارِ الجُّنُبِ۔ اس آیت میں قریبی پڑوسی، رشتہ دار اور دور کے پڑوسی اجنبی دونوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پڑوسی کے حقوق دین اسلام میں کتنے اہم ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں۔ یہ بات آپ نے 3 بار عرض کی۔ صحابہ نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گویا پڑوسی کو تکلیف دینا ایسا سنگین جرم ہے کہ وہ انسان کامل ایمان کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو تہجد گزار ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر بتایا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں مذہب کوئی تفریق نہیں، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے حسن سلوک سے ہم ان کے سامنے اسلام کا عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر کا واقعہ مذکور ہے کہ ان کے گھر بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا گیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جس کا 3 حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کا 2 حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کا صرف 1 حق ہے۔ وہ پڑوسی جس کا 3 حق ہے وہ ہے مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو۔ اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا، تیسرا پڑوسی ہونے کا۔ دوسرا پڑوسی جس کا 2 حق ہے وہ دینی بھائی ہو اور مسلمان ہو، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہو۔ اور ان احادیث کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہو تو وہ بھی ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مکہ میں جو لوگ بھی مشرف باسلام ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ہوئے، اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے۔ اسلام حقیقت میں ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر کسی کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے، جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ہر سو ہندو مسلم کا بھید بھاؤ چل رہا ہے، وہاں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا عملی